السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں زندگی اور موت کی تخلیق کا مقصد ایکم احسن عملا سمجھ آ جاتی ہے تو قاری یہ تلاش کرتا ہے کہ وہ احسن عمل کیا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے اس شخص کی بات سے زیادہ اچھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا اور خود بھی نیک عمل کیا اور یہ زندگی کے ہر معاملے میں کہا میں مسلمان ہوں۔ مسلمان ہونا یاد رکھنا سب سے اچھا عمل ہے اور اسی سے باقی اعمال صالحہ جڑے ہوئے ہیں۔ مسلمان کی اخروی بھلائی اس عمل سے وابستہ ہے کہ وہ دوسروں کو بھی یاد دہانی کرواتا رہے کہ آپ مسلمان ہیں، اور ہر مسلمان اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنے اچھے اعمال کا معیار اور مقدار بڑھانے کے لیے نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ یہ بھی مسابقت کا عمل ہے کہ کس نے کتنے لوگوں تک اللہ کی دعوت پہنچائی۔ یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جو ہر کلمہ گو پہ عائد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بالکل پسند نہیں ہیں جو دوزخ سے بچنے کے لیے اپنی فکر تو کرتے ہیں لیکن اللہ کے بندوں کی ان کو فکر نہیں ہے۔ قوا انفسکم و اہلیکم نارا ہر مسلمان کا ایک ایسا لازمی پرچہ ہے جس میں کامیابی اہل و عیال کو آگ سے بچانے کے ساتھ مشروط ہے۔ ہم اپنے اس پرچے میں کامیاب ہونے کے لیے کیا تگ و دو کر رہے ہیں؟ اپنے پیارے آگ کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے ہوں تو کیا ان کو بچانے کی فکر کرنا ان سے محبت ہے، یا اس وقت یہ سوچ غالب ہوگی کہ ہر کسی کی مرضی ہے اپنے ساتھ جو چاہے کرے؟ یاد رہے یہ ایسا میدان عمل ہے جہاں نیکیوں میں سبقت لے جانا اسی صورت میں ممکن ہے کہ مقابلے کے لیے لوگوں کو خود پکڑ پکڑ کر اس میدان عمل میں لایا جائے اور دعوت دی جائے کہ آؤ جنت کی طرف دوڑ لگائیں۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک و حسن عبادتک۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ دعا گو بشرا تسنیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔